الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی قیمتی اور بہت مختصر حدیث پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں: سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل؟ قال الصلاۃ لوقتها۔ ثم سئل ثم ای؟ قال بر الوالدین۔ ثم سئل ثم ای؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر حدیث ہے، بہت قیمتی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے قیمتی عمل، سب سے افضل، سب سے عمدہ عمل اعمال اسلامی میں کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر اللہ کے نبی سے یہی سوال دہرایا گیا کہ نماز کے بعد بقیہ دیگر اسلامی اعمال میں سب سے اچھا، سب سے عمدہ عمل کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر صحابی نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سوال کو پھر دہرایا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دوستو، یہ حدیث پاک ہے، اس میں 3 سوال اللہ کے نبی سے کیے گئے اور اللہ کے نبی ہمارے آقا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا جواب ارشاد کیا۔ پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سارے اعمال میں افضل ترین عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اس میں 2 باتیں آپ نے فرمائی، نماز پڑھنا اور پھر وقت کی پابندی۔ یہ سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت اس معاملے میں بہت پیچھے ہو گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا سب سے بڑا وصف، سب سے امتیازی ان کی شان، ان کی پہچان یہی تھی کہ وقت پر نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، بہت بڑے متبع سنت صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں تھا، مسجد نبوی کے مؤذن نے اذان کی پکار سنائی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے کاروبار کو بند کیا، دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کی، کاشتکاروں نے کاشت کے کام کو پیچھے چھوڑا اور مزدوروں نے اپنے کام کو پیچھے چھوڑا۔ سب کے سب مسجد نبوی کو رواں دواں ہو گئے۔ تو میں نے ان کو دیکھ کر دل میں کہا کہ انہی بزرگوں کے بارے میں، انہی ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہمارے اللہ والے، اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، خاص طور پہ نماز سے نہیں روکتی۔ تو میں نے دل میں یقین کر لیا یہی اللہ کے خاص بندے ہیں، رجال اللہ، اللہ والے لوگ یہی ہیں جو اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، اپنی مشغولیت میں ہوتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے لیے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث اور ابھی یاد آئی کہ 2 صحابی تھے، ایک صحابی لوہاری کا کام کرتے تھے اور ایک صحابی ناپ تول کی ان کے پاس دکان تھی، وہ کرانہ دکاندار تھے۔ جب اذان کی آواز آتی تھی تو جو لوہار صحابی تھے، اگر ان کا لوہا گرم ہو جاتا تھا اور لوہے پر وہ چوٹ مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھا بھی لیتے تھے، اذان کی آواز جو ہی کانوں سے ٹکراتی تھی تو وہ پیچھے سے اپنے ہتھوڑے کو پیچھے ڈال دیتے تھے اور لوہے کو گرم چھوڑ کر مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ جو صحابی دکاندار تھے، اگر وہ اپنے ترازو کو اٹھا بھی لیتے تھے، جو ہی اذان کی آواز پڑتی تھی تو ترازو کو پٹک دیتے تھے، اس کا تولنا وغیرہ سب بند ہو جاتا تھا اور نماز کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔
میرے بھائیوں، اگر اسی حدیث پہ ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے کامیابی کی شاہراہ آج بھی کھل سکتی ہے۔ ہمارے سارے مسائل کو اللہ نے نماز کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اگر نماز کی پابندی کریں تو امت مسلمہ کے جو مسائل آج ہیں، مسائل کی دلدل میں جو امت مسلمہ بھٹک رہی ہے، لٹ پٹ ہے، سارے مسائل انشاءاللہ نماز کی برکت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا